اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کہا جا رہا ہے کہ روس اور چین نے امریکہ کو بے نقاب کرنے کے لیے اور اس سے خلائی برتری کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اہم معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت دونوں ممالک چاند پر تحقیقات کے لیے مشترکہ خلائی اسٹیشن قائم کریں گے۔ اس حوالے سے روسی خلائی ایجنسی روسکوموس کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ تحقیقاتی تنصیبات چاند کی سطح یا اس کے مدار میں قائم کی جائیں گی، جبکہ چین نے اسے اپنا بین الاقوامی خلائی تعاون کا سب سے اہم پروجیکٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پروجیکٹ دلچسپی رکھنے والے تمام ممالک اور عالمی شراکت داروں کے لیے اوپن ہے۔ دوستو، غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق دونوں ممالک چاند پر مشترکہ خلائی اسٹیشن بنانے پر رضامند تو ہو گئے ہیں، لیکن اصل مقاصد خلا میں برتری کی دوڑ میں امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی خلائی طاقت کو جدید اور مزید مضبوط بنانا ہے، جبکہ ساتھ ہی امریکہ کے اس جھوٹ کو بھی بے نقاب کرنا ہے جو اس نے نیل آرمسٹرانگ کے چاند پر جانے کے حوالے سے گھڑا تھا، کیونکہ ان کے مطابق جس سال امریکہ نے اپنا بندہ چاند پر بھیجنے کا دعویٰ کیا، اس وقت نہ تو اتنی زیادہ سہولیات تھیں اور نہ ہی اتنا نالج تھا کہ چاند پر کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ روس نے سن 1961 میں سوویت دور میں پہلی بار خلا میں کسی انسان کو بھیجا تھا، جو کہ صرف خلا کی حد تک ہی جا پایا تھا، لیکن چاند پر جانے کا یہ مشن مکمل نہ ہو سکا۔ اس کے بعد جب امریکہ نے اس معاملے کو دیکھا کہ روس ان سے پہلے خلا تک جا چکا ہے اور پوری دنیا میں ان کے ڈنکے بج رہے ہیں، تو اس نے دنیا کے سامنے چاند پر قدم رکھنے کا جھوٹ بول کر روس پر برتری حاصل کر لی۔ لہٰذا روس اور چین دونوں نے مل کر اس من گھڑت جھوٹ کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ روسی خلائی ایجنسی اور چینی خلائی ایجنسی کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں، جس کے مطابق معاہدے کے تحت چاند کی سطح یا مدار میں قائم خلائی اسٹیشن تجرباتی اور تحقیقاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے تیار کیا جائے گا۔ یہ خلائی اسٹیشن خلائی تحقیق میں دلچسپی رکھنے والے دیگر ممالک کے لیے بھی دستیاب ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک خلائی سائنسی تحقیق اور ترقی میں اپنے وسیع تجربات کے ساتھ ساتھ خلائی آلات اور خلائی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انٹرنیشنل لونر سائنٹیفک ریسرچ اسٹیشن یعنی ILRS کی تعمیر کے لیے مشترکہ طور پر روڈ میپ تیار کریں گے۔ روسی خلائی ایجنسی کے مطابق چاند پر تخلیق کردہ یہ مرکز دیگر متعدد تحقیق کے لیے استعمال ہوگا، جس میں چاند پر انسان کی موجودگی کے امکانات کے تناظر میں طویل المیعاد آپریشن کے ساتھ ٹیکنالوجیز کی ٹیسٹنگ بھی شامل ہے۔ ناظرین، جیسے کہ ابھی اس بارے میں تو کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں کہ یہ خلائی اسٹیشن کب تیار ہوگا اور اس پر کب کام شروع کیا جائے گا۔ البتہ واضح رہے کہ اپنے پہلے خلائی منصوبے اور اب اس اہم قدم اٹھانے کا فیصلہ کرنے والا چین، امریکہ کے بعد خلائی پروگرام میں سرمایہ کاری کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ ناظرین، یہ 8 فروری سن 2014 کی بات ہے کہ جب چین نے ایک روبوٹ مشن کامیابی کے ساتھ چاند کی سطح پر اتارا تھا، تو اس کے ساتھ ہی چین امریکہ اور سابق سوویت یونین کے بعد چاند پر کامیاب مشن اتارنے والا تیسرا ملک بن گیا۔ بلا شبہ یہ چین کی تاریخ کے سنہرے لمحات تھے جب ایک تاریک آڈیٹوریم میں تقریباً 250 چینی ماہرین ایک پروجیکٹر سے برآمد ہو کر سکرین پر پڑنے والی نیلی روشنی اور اس سے نمودار ہوتی تصاویر اور الفاظ کو بغور دیکھنے میں مصروف تھے، اور چین کے لونر پروجیکٹ کے بانی کے خلائی پروگرام کے مستقبل سے متعلق گفتگو کو بھی بڑے غور سے سن رہے تھے۔ عالمی رائے عامہ کے مطابق جب امریکہ اور دوسرے ممالک اپنے اپنے خلائی پروگرامز کے اخراجات میں نمایاں کمی کر رہے تھے، تو چین اس شعبے میں زیادہ سرمایہ کاری کر کے خود کو ایک ابھرتی ہوئی سپر طاقت کے طور پر منوانا چاہتا تھا، اور یہ چین نے کر کے دکھایا۔ دوستو، یہ سب کچھ ایسے ہی تھا جیسا کہ ایک وقت میں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ ہو رہی تھی، تو خلائی تحقیق کے شعبے میں سنگ میل عبور کرنے کے لیے دونوں ممالک ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششوں میں مصروف رہتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد چاند کی سطح پر اترنے والے نئے روبوٹ مشن سے حاصل کردہ تازہ تصاویر بھی سامنے آئیں، اور کچھ ایسی خیالی تصاویر بھی دکھائی گئیں جن میں چاند کی سطح پر ایک خلاباز نظر آ رہا تھا، جو وہاں بڑے فخر کے ساتھ چین کا تاروں بھرا سرخ پرچم گاڑ رہا تھا۔ اس کے علاوہ معروف چینی سائنسی ویب سائٹ گوکر کی جانب سے نوجوان چینی خلائی ماہرین کے ساتھ چینی خلائی پروگرام کے سابق سربراہ 78 سالہ اویانگ زی کی ملاقات کا انعقاد بھی کیا گیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی نے ہماری بھرپور حوصلہ افزائی کی اور کر بھی رہی ہے۔
اب چین بھی ڈیپ سپیس ایکسپلوریشن کی اہلیت کا حامل ہو چکا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب چین پورے نظام شمسی کو مسخر کر لے گا۔ اویانگ زی کی رنگ برنگی تصاویر سے مزین اس پریزنٹیشن کو ملک بھر میں بھی خوب سراہا گیا اور چین میں چاند پر کمند ڈالنے کے اس عمل کو قومی سطح پر قابل فخر کارنامہ سمجھا گیا، جس کے بعد چینی عوام پر اعتماد انداز سے مطمئن ہوتے ہوئے یہی کہتی رہی کہ اس معاملے میں چین امریکہ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو چکا ہے اور اب امریکہ سے بھی آگے بڑھنے کے خواب دیکھنے والا چائنا خلا پر اسٹیشن کے منصوبے بنا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق چین اور روس کے مشترکہ منصوبے سے دونوں ممالک کو دیگر شعبوں میں بھی کئی فوائد حاصل ہوں گے، جبکہ دوسری طرف امریکہ بھی ایسے ہی مشن پر کام کرنے کا سوچ رہا ہے تاکہ چین اور روس پر برتری برقرار رہے، اور اس کے لیے وہ بھی روس کی طرح اپنے ساتھ ملانے کے لیے کئی ممالک سے بات کر رہا ہے، جیسا کہ متحدہ عرب امارات اور بھارت وغیرہ۔ جبکہ چین کے بارے میں یہ بیانات دیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے اس مشن میں پاکستان کو بھی ساتھ ملانے کا خواہاں ہے، تاکہ جتنے ممالک ان کے ساتھ ہوں انہیں امریکہ کے خلاف کھڑے ہونے کی اتنی ہی طاقت ملے۔ اور اگر یہ ممکن ہو گیا کہ پاکستان بھی چین اور روس کے اس اہم مشن میں شامل ہو جائے گا تو پھر پاکستان بھی ایک نئی طاقت بن کر ابھرے گا۔ جی ہاں معزز ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان اس مشن میں روس اور چین کے ساتھ چاند پر خلائی اسٹیشن بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ پاکستانی عوام جب ایسی خبر سنیں گی کہ خلائی جنگ میں پاکستان بھی امریکہ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو چکا ہے تو یقیناً پاکستانی عوام بھی چین کی طرح احساس کمتری سے نکل کر پر اعتماد اور مطمئن ہو جائے گی۔ ان کے رویوں میں، ان کی سوچ میں ایک مثبت بدلاؤ آئے گا، جس کے بعد وہ اپنی نسل کو سائنسدان بنانا پسند کریں گے اور چاہیں گے کہ ان کی اولاد بھی چاند پر قدم رکھنے کی اہل ہو۔ چین عرصہ دراز سے ان کوششوں میں لگے رہنے کے بعد اس مقام پر پہنچنے کا اہل ہوا ہے، جس کے بارے میں سن 2014 سے ہی وہ اس وقت بیان دے چکا تھا کہ 2020 تک وہ چاند پر خلائی اسٹیشن قائم کر لے گا۔ جب سن 2010 میں چین نے پہلی مرتبہ ایک انسان کو خلا میں بھیجا تھا، اس کے بعد ہی چین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سن 2020 تک زمینی مدار میں گردش کرنے والا اپنا ایک مستقل خلائی اسٹیشن بھی قائم کرنا چاہتا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ وہ وقت ہوگا جب امریکہ، روس، جاپان، کینیڈا اور یورپ کے خلائی اسٹیشن اپنی مدت پوری کر چکے ہوں گے۔ اور دوسری جانب یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امریکہ نے اس وقت دنیا بھر میں جاری اپنی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں پر اربوں ملین ڈالر لٹانے کے بعد معاشی توازن برقرار رکھنے کے لیے خلائی تحقیق کے شعبے میں ناسا کو مہیا کیے جانے والے سرمایے میں نمایاں کمی کر دی تھی، جس کا فائدہ اٹھا کر چین نے پیشکش کرتے ہوئے اپنے سیٹلائٹ نیویگیشن نیٹ ورک کی دیگر ممالک کو استعمال کی دعوت دے دی ہے، جبکہ انہیں اپنی ٹیکنالوجی پر اس قدر اعتماد تھا کہ تمام چینی ماہرین جانتے ہیں کہ چین کا تیار کردہ سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم نہ صرف ملک کے لیے سماجی، معاشی اور فوجی حوالے سے ایک اثاثہ ثابت ہوگا، بلکہ چینی سیٹلائٹ نیویگیشن ایجنسی کے مطابق ایشیا کے دیگر ممالک بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ یعنی واضح طور پر چین نے کافی عرصے سے امریکہ کی کمزوریاں پکڑنے کا عمل شروع کر دیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ ان کمزوریوں کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ اب پاکستان کو بھی انہی چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ جس طرح خلائی جنگ جیتنے میں چین نے اپنا اہم کردار ادا کرتے ہوئے چینی عوام کو قابل فخر اور ایک پورے اعتماد قوم بنایا ہے، اسی طرح پاکستانی عوام بھی امریکہ کے برابر کھڑی ہو کر ہر قسم کی احساس کمتری کو ختم کرنے میں کامیاب ہو سکے اور ایک ایسی قوم کہلائی جا سکے جو کہ ترقی یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ کسی کی غلامی قبول کرنے والی نہ ہو۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔